اب بتائیے نا، ان 6 برسوں کو جب ہم جوڑیں گے توڑیں گے زیر بحث تو یہ آئیں گے شجاع نواز صاحب جیسے مصنفین کتابیں لکھیں گے. آج بھی دیکھیں نا، آج ڈان میں، ٹریبیون میں، تمام جو موقع روزنامے اور دنیا بھر کے جو جرائد ہیں وہاں پر جنرل باجوہ صاحب کے جو 6 برس ہیں ان کے حوالے سے مختلف مصنفین نے، تجزیہ نگاروں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، بڑا کھل کے کیا ہے، جہاں وہ ان کے جو قابل ستائش اقدامات ہیں ان کی داد بھی دے رہے ہیں، اور کچھ ایسے موضوعات ہیں جو سیاست سے جڑے ہیں اس پہ سوالیہ نشان بھی اٹھا رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ جو سیاست ہے نا، جب سیاست میں آپ زیادہ دخل دیتے ہیں نا تو پھر سیاست آپ کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے، اور یہی خدشہ ہوتا ہے کہ فوج کے اندر سیاست داخل نہ ہو جائے. اور یہ پاکستان کے لیے بہت برا دن ہوگا جب فوج جو ہے سیاست کی کشمکش اس میں شروع ہو جائے یا وہ سیاست کی نظر ہو جائے. تو بہرحال باجوہ صاحب کا جو دور تھا وہ کوئی موٹر وے پر سموتھ ڈرائیونگ نہیں تھی، بلکہ کچے کے روڈ پر، فراز آئے، کچے کے روڈ پر سنگل روڈ تھا. لیکن بحیثیت مجموعی میں آپ کو عرض کروں کہ باقی تو پھر ہم تجزیہ کرتے رہیں گے، بحیثیت مجموعی باجوہ صاحب مجھے اچھے لگے، اور یعنی ایک کھلے ڈلے آدمی تھے، لاگ لپیٹ کے بغیر اپنی بات کہہ دیتے تھے، اور بے تکلفی سے، تو کوئی بات چھپا کے نہیں رکھتے تھے. ہاں نہیں، پہروں گفتگو کیا کرتے تھے، ہماری بھی جو ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں 5-6 گھنٹے کے طویل مکالمے میں سے ہوئے. ایسا ہی ہے، ایک ملاقات تو ایسی ہے کہ جو رمضان میں شروع ہوئی، جو آپ لوگوں کی تھی سینئر صحافیوں کی، اور رات گئے تک، یعنی افطاری کی، پھر نماز پڑھی، پھر اس کے بعد پھر ان کی گفتگو سنتے رہے، اور سحری کا وقت آ گیا، سوال جواب ہوتے رہے، پھر سحری کا وقت آ گیا، اور سحری کے وقت مجلس ختم ہوئی. تو بات یہ ہے، اور ان کا تجزیہ بھی جو کرتے تھے نا بین الاقوامی حالات کا، اس میں بھی وزن ہوتا تھا. پھر انہوں نے بین الاقوامی محاذ پہ بہت خدمات انجام دی ہیں. دیکھیے پاکستان کو جو فیٹف گرے لسٹ سے نکالا، یہ بات ٹھیک ہے. اس کے لیے سر، یہ جو آپ نے فیٹف کا ذکر کیا، یہ آن ریکارڈ معاملہ ہے، اس کے لیے ایک خصوصی برانچ کے ذمہ تھا یہ کام جی ایچ کیو میں، جس نے جتنے بھی متعلقہ حکام ہے پاکستان میں، سیاسی غیر سیاسی، ان کے ساتھ مل کر انٹرنیشنل جو ایونیوز ہیں ان کو ایکسپلور کیا اور پھر اس کو میک شور کیا. دیکھو ریکارڈک جو ہے، جی ہاں، $10 ارب پاکستان کو جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا تھا، اور پاکستان کے تو ریزروز اتنے نہیں ہیں. اب وہ سپریم کورٹ میں درخواست زیر بحث کی ریفرنس بھیجا ہے کہ اب اس کمپنی نے جب ڈیل کی تو انہوں نے کہا سپریم کورٹ کی مور لگائیں اس کے اوپر تاکہ یہ عدالت میں چیلنج نہ ہو. چلیے یہ دو ایل او سی پہ ہم نے کنفرنٹریشن کو بڑھاؤ نہیں دیا. نہیں، دیکھیے آپ دیکھیں یہ جو راہداری بنی کرتارپور اور جن حالات میں جتنی تیزی سے بنی، یہ بھی ان کا ایک کارنامہ بالکل ہے. اور پھر جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی، عسکری سفارتکاری، وہ پاکستان کے ایک اچھے وکیل ثابت ہوئے. یعنی سعودی عرب گئے، چائنا گئے، امریکہ گئے، یو اے گئے، جہاں جہاں دروازہ یورپ بھی جاتے رہے، جہاں جہاں دروازہ کھٹکھٹانا پڑا وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، اور خالی ہاتھ نہیں لوٹے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے. یعنی حکومت اور فوج اس کو جڑے رہنا چاہیے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، حکومت کہاں ختم ہوتی ہے اور سیاسی جماعت کہاں شروع ہوتی ہے، یہ اس میں ایک تمیز کرنی ہوتی ہے. شاہم صاحب، یہ جو